بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حمد و صلوات کے بعد جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام آن لائن پروگرام مسلسل چل رہا ہے اور اسی کڑی میں آج ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے، چوتھی مجلس ہے. اس چوتھی مجلس میں فضیلت الشیخ محمد طیب السلفی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ سوالات ہمارے کچھ ہندوستانی بھائی، کچھ پاکستانی بھائی اور ہمارے کچھ بنگلہ دیشی بھائی نے ہمیں واٹس ایپ پر ارسال کیا، واٹس ایپ پر بھیجا. انشاءاللہ بالترتیب ہم شیخ محترم سے پوچھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم مجلس کا آغاز کریں، پروگرام کا آغاز کریں، آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے میں ہمارا یہ پروگرام یعنی اضحیہ کے بارے میں، قربانی کے مسائل کے بارے میں لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں شیخ کی باتوں کو سنیں اور شیخ سے استفادہ حاصل کر سکے. اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں شیخ محترم سے سب سے پہلا سوال جو ہندوستان سے آیا ہوا ہے شیخ محترم سے پوچھیں گے. ان کا سوال یہ ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قابل احترام ناظرین و سامعین، آج کی اس مجلس کا پہلا سوال شیخ موصوف عزیز گرامی منیر الفیضی حفظہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کیسے کیا جائے، یا بلفظ دیگر قربانی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں قربانی کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے یا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر، جب خاص طور سے گائے ذبح کرنی ہو، گائے یا بکرا اگر گائے یا بکرا اگر قربانی کرنا ہو، ذبح کرنا ہو تو اسے بائیں پہلو پر لٹا کر قبلہ رخ کر دیا جائے. جیسا کہ کچھ حدیث سے جو پتہ چلتا ہے، قبلہ رخ کیا جائے بائیں پہلو پر لٹا کر، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یسمى و یکبر، سمى و کبر. تو اللہم یا اس طرح سے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ بائیں پہلو پر لٹا کر قبلہ رخ کر دیا جائے اور پھر یہ کہا جائے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. اور اس کے بعد کہا جائے اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا جائے. اللہم تقبل منی کہا جائے اللہم تقبل منی، یا اگر دوسرے کی طرف سے کرنا ہے تو اللہم تقبل من فلاں اس کی جگہ اس کا نام لے لے. اور
اس طرح سے یہ قربانی ہو جائے گی. قربانی کرنے کا مصنوع طریقہ یہی ہے. اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بھی ذبح کر دیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی. اب اس میں مختلف روایتیں آئی ہوئی ہیں. ان روایتوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو یہ ہے کہ اگر بکرا ذبح کر رہے ہیں یا گائے ذبح کر رہے ہیں تو اس کو بائیں پہلو پر لٹا دیا جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور اس کے بعد اللہم منک ولک اللہم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی و من اہل بیتی یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یا اللہم دوسروں کی طرف سے کرنا ہے تو اللہم تقبل من فلاں یعنی اس کا نام لے لیا جائے. اور اس طرح سے یہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مصنوع طریقہ ہے. تو شیخ محترم یعنی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کو یہ دعا نہ معلوم نہ ہو ان صلاۃ و نسک تو بالکل چھوڑ دیں اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر اگر کہیں تب بھی کہیں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ نیت کن کے نام سے اور کن کے نام سے کس میں کس کا اشتراک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر کسی کو یہ دعا بھی یاد نہیں ہے تو اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور پر چھری چلا دی جائے تو وہ انشاءاللہ قربانی صحیح ہو جائے گی اور عمل ہو جائے گا, قربانی صحیح ہوگی. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے آپ لوگوں کو سنایا کہ مصنوع طریقہ کیا ہے, تو اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ ذبح کریں گے تو انشاءاللہ سنت نبوی پر عمل ہوگا اور انشاءاللہ قربانی کا جو ثواب ہے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا. شیخ محترم دوسرا سوال ایک دینی بھائی نے کیا ہے, ان کا سوال یہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا فاطمہ یا حسن و حسن کے نام سے ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. اور یہ سوال جو ہے نا اور یہ اس پر بلکہ عمل کہہ لیں کہ بر صغیر کے اندر جی اکثر ہوتا رہتا ہے, سننے میں آتا ہے بڑے شد و مت کے ساتھ ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں لوگ جب بھی قربانی کا وقت آتا ہے تو لوگ اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں, وہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کرتے ہیں. جی جی بالکل, یا حسن حسین یا فاطمہ وغیرہ کی طرف سے کر. لیکن اتنی بات تو معروف اور مشہور ہے کہ لوگ جو ہے نا قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کرتے ہیں. اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان 3 ملکوں میں بر صغیر یعنی پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, ان 3 ملکوں کے جو باشندگان ہیں وہ بکثرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانور کی قربانی کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا یہ ثابت ہے یا نہیں. تو جو لوگ اولا تو یہ کہ قربانی کرنا بالکل جائز نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کرنا جائز اور ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ ایک اصول ہے کہ لأن الاصل فی العبادات المنع والتوقیف, یعنی توقیفی مسئلہ ہے. جی بالکل, اور عبادات میں اصل چیز کیا ہے, منع ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہی نہیں ہے, ثابت ہی نہیں ہے. البتہ جو لوگ قربانی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کے جواز کے قائل ہیں وہ عام طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. اور جیسے علماء احناف ہے, میں نے احناف کے بڑے بڑے عالموں کو یہ کہتے ہوئے سنا, اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے سنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور وہ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے اندر اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کے اندر نقل کیا ہے. کیا ہے وہ روایت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہ کان یضحی بکبشین احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کان یضحی کا لفظ آیا, کانا جب فی المضارع پر داخل ہوتا ہے تو استمرار دوام کا فائدہ دیتا ہے. تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 میڈوں کی یا 2 دمبوں کی قربانی کیا کرتے تھے. احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قربانی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی وہ اپنی طرف سے کرتے تھے. فقیل لہ, ان سے جب پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امارانی بھی یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ادعہ ابدا, کہتے ہیں کہ
مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور میں اس کو کبھی بھی ترک نہیں کر سکتا. یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ذرا ہٹ کر کے اس میں ہے کہ حنش کہتے ہیں، ایک راوی ہیں حنس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ رأیت علی، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یضحی بکبشین، وہ 2 دمبے ذبح کرتے تھے ہمیشہ. تو میں نے فقلت له ما هذا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی ایک دمبا جو ہے کافی ہے، آپ 2 دمبے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی قربانی کرنے کی، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی کرتا ہوں. اب ان دونوں حدیثوں کو مستدل بنایا جاتا ہے، ان دونوں حدیثوں سے دلیل پکڑی جاتی ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے جواز کے قائل ہیں. لیکن ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ درجۃ الحدیث کیا ہے، اس حدیث کی صحت الحدیث، حدیث کی صحت کے بارے میں ہم جب پتہ کرتے ہیں تو خود امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یعنی ان شریک بن عبداللہ القاضی، کہتے ہیں کہ حدیث غریب ہے اور اس حدیث کو ہم ایک ہی طریقے سے جانتے ہیں، شریک بن عبداللہ القاضی کے طریق سے. اور امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. سنن ابی داؤد میں جو حنس کہتے ہیں، حنس یا ابو الحسن حسنہ کے نام سے راوی حدیث ہے، جو متکلم فی ہیں، جو مجہول ہے، اور جن کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے شریک بن عبداللہ کے بارے میں کہ یہ سیء الحفظ ہے، حدیث ضعیف ہے. تو ان دونوں روایتوں کا جو درجہ صحت ہے وہ ضعیف ہے، جی بالکل، یعنی حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف سے استدلال جو ہے درست نہیں ہے جب صحیح حدیث موجود، اس سلسلے میں کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے. دوسری چیز، اگر یہ بات حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے، حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی صرف. جی بالکل، جیسے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، اللہ کے رسول نے مجھے قربانی کی وصیت کی، تو حضرت علی کو وصیت کی ہے. اگر حدیث کو صحیح مانا جائے تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو وصیت کی تھی، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ کسی اور دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کی وصیت نہیں کی تھی. اور حضرت علی جب موجود تھے تو انہوں نے کی، اور جب چلے گئے تو اب کسی کے لیے حکم نہیں ہے موجود، تو اس لیے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہوتا تو بے شمار احادیث اس سلسلے میں ملتی کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے صحابی تھے، حضرات صحابہ تھے. تو حضرات صحابہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے، لیکن اور خلفائے راشدین وغیرہ، ابو بکر صدیق سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر سے زیادہ کس کو محبت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آپ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی، نہ حضرت عمر بن خطاب نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ حضرت علی نے، نہ کسی اور صحابی نے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے اور درست نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے مدلل آپ کو سمجھایا قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حدیث میں نہیں اولاً، اور جو حدیث آپ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنی وہ حدیث اولاً تو امام ترمذی نے خود ضعیف کہا، اور شیخ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف کہا، اور عبادت کے معاملے میں آپ ضعیف حدیث کا سہارا بالکل نہ لیں. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم تیسرا سوال ہے، ایک دینی بھائی نے وہ سوال کیا، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید کیا ہے؟ جی، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید. تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے یعنی اس عشرے کے شروع ہونے سے لے کر اس عشرے کے شروع ہوتے ہی تکبیر مطلق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تکبیر مطلق کہتے ہیں کہ اس عشرے کے آغاز ہی سے،
یا اس مہینے کے داخل ہوتے ہی تکبیر کہا جائے، اور بلند آواز سے تکبیر کہا جائے یا آہستہ سے تکبیر کہا جائے، اور ہر آن ہر لمحہ ہر وقت تکبیر کہا جائے، یہاں تک کہ یعنی کب تک؟ ایام تشریق کے آخری دن کے غروب تک، غروب آفتاب تک۔ تو تکبیر مطلق کا کسی تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس عصرے کے شروع ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور تشریق کے ایام تشریق کے آخری دن کے غروب آفتاب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو تکبیر مطلق آدمی کے ہر وقت تکبیر چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، سنت پڑھنے سے پہلے، سنت پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد، اس کا کوئی وقت یعنی تکبیر مطلق، یعنی مطلق عام، یعنی عام تکبیرات کہے جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یخرجان الی السوق، ویکبران یعنی اور تکبیر کہتے تھے، ویکبر الناس بتکبیرہما، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ دونوں تکبیر کہتے ہوئے مارکیٹ کی طرف نکلتے تھے، بازار میں جایا کرتے تھے، باواز بلند تکبیر کہتے تھے، لوگ آپ سے تکبیرات کی سن کر کے لوگ بھی تکبیر کہنا شروع کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس عشرے کے شروع ہوتے ہی یا ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہوتے ہی، چاند نکلتے ہی آدمی کو اللہ اکبر کہنا شروع کر دینا چاہیے، اللہ اکبر پکارنا شروع کر دینا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور کب تک کہتے رہنا چاہیے؟ ایام تشریق کے آخری دن کے غروب آفتاب تک، یہ ہے تکبیر مطلق۔ اور تکبیر مقید کا مطلب یہ ہے کہ بعد ادبار الصلوات المکتوبہ ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ تکبیر مقید ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ جو ہے، یوم عرفہ کے فجر سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ وہی ایام تشریق کے آخری دن کے غروب آفتاب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کے صیغے ہیں، یہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو یہ تکبیرات کے صیغے اور الفاظ ہیں، اور ہمیں اور جیسا کہ وہ حدیث پہلی مجلس میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ ما من ایام علام الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل، اور اس میں آگے ہے فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل والتحمید والتکبیر والتسبیح، یعنی اس مہینے میں ہمیں بکثرت جو ہے نا تہلیل، تسبیح، تحمید اور تکبیر، اللہ اکبر، اور اس میں ان کلمات میں یہ سب باتیں آ گئی، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد میں تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل سب داخل ہے۔ تو یہ ہے تکبیر مطلق اور یہ ہے تکبیر مقید کا فرق۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہو۔ جزاک اللہ خیر، شیخ محترم نے واضح انداز میں سمجھایا تکبیر مطلق اور تکبیر مقید کیا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کو ابھی خاص کر کے ابھی سے ہی اور ایام تشریق کے جو آخری وقت ہے یعنی 13 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو مطلقاً کہتے رہیں، پھر جب مقید آئے گا انشاءاللہ وہ بھی خاص کر کے ہر نماز کے بعد زور سے کہنا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، چوتھا سوال ایک دینی بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلمان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو دوسرے گاؤں سے، دوسرے محلے سے، دوسری جگہ سے لوگ آتے رہتے ہیں، تو ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ تو سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کو یعنی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ جی دیکھیے، غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اور یہ جائز ہے، اس دینے میں کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہاں کے بھی جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، مثلا جو گزر چکے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ یا شیخ صالح الفوزان یا شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ، یہ سب قائل ہیں کہ مطلب غیر مسلم اگر کافر ہے،
غیر مسلم کافر یا وہی غیر مسلم یعنی کافر اگر راعی ہے یعنی بکری کا چرواہا ہے، یا یہ کہ شائخ خاص ہے، ڈرائیور ہے، یا یہ کہ مزارع ہے، کھیتی میں کام کرنے والا ہے، تو سب کو مطلب جو ہے نا گفٹ کے طور پر دیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں خاص طور سے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ مطلب ہمیں حکم یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں حسن سلوکی کے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 28واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ ممتحنہ ہے 28واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوکی کا برتاؤ نہ کرو، ہاں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوکی کا برتاؤ کرو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہاں یا ان کے ساتھ انصاف کرو، ان سے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا۔ کون یعنی کون ان لوگ کن لوگوں کے ساتھ؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، جو تم سے لڑتے نہیں، ایسے غیر مسلمین اور ایسے غیر مسلم اور ایسے کافر کفار و مشرکین جو مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے اور مسلمانوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ نہیں توڑتے اور مسلمانوں کو اذیت نہیں دیتے، تو ہمیں حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوکی کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جو جن کافروں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا، تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہمارے دروازے پر کوئی کافر مشرک آ جا رہا ہے سائل کی شکل میں بھی، تو ہم ان کو دے سکتے ہیں، اور ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ غیر مسلم ہے اور یہ ہم سے لڑنے والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ اگر ہمارے جیسے اب ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں تو کئی جگہ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسی کافر ہیں، تو اگر وہ لڑنے والے نہیں ہیں، تکلیف دینے والے نہیں ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرنے والے نہیں، تو ان کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، گفٹ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں ہے اس میں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم نے یہ فرمایا کہ اطمینان قلب کے لیے، حسن سلوک کے لیے، اگر کوئی غیر مسلم آپ کے دروازہ پر آتا ہے، یا خاص کر کے سعودی عرب کے اندر مزرعہ وغیرہ میں غیر مسلم رہتے ہیں، ان تک اگر قربانی کا گوشت پہنچایا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس خاص کر کے ہندوستان میں اگر آپ کے دروازے پر کوئی غیر مسلم بھائی آئے تو ان کو نہ کہیں، بالکل کہیں، جو آپ کی استطاعت ہے یعنی حسب استطاعت آپ ان کو گوشت دیں۔ خاص طور سے یہاں ایک بات اور ایڈ کریں کہ مطلب جیسا کہ آپ نے کہا تالیف قلب، تالیف قلب جو ہے نا، اطمینان قلب زبان کی لفظش نکل گئی، لیکن وہ تالیف قلب ہے، یعنی کسی غیر مسلموں کو، غیر مسلم کو اسلام کی طرف لبانے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ ان کافروں کو نہ دے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بالکل، ہاں، یا مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم نے مدلل آپ کو مدلل جواب دیا۔ ایک چھٹا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی نے کیا کسائی کے معاملے میں، یعنی جو کسائی قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کو شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ مطلب سسٹم کر دیتے ہیں، اس کے بعد گھر والوں کو دے دیتے ہیں، تو اجرت کے طور پر قربانی کا گوشت ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی سوال بہت اچھا ہے کہ مطلب کیا قصاب کو مطلب قربانی کے گوشت میں سے اجرت کے طور پر دینا جائز ہے یا نہیں، یا قربانی کا گوشت بطور اجرت دینا کیسا ہے شرعاً؟ تو اس سلسلے میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ قربانی کا گوشت جو ہے، یا قربانی کی کوئی بھی شے، کوئی بھی اجزاء، قربانی کے جتنے اجزاء اور حصے ہیں قربانی کے جانور کے، ان میں سے کوئی بھی چیز بطور اجرت قصاب کو نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ چمڑا ہو، چاہے یعنی جانور کی کھال ہو، وہ بھی بطور اجرت قصاب کو دینا جائز نہیں ہے۔ قصاب کی اجرت آپ اپنے پاکٹ سے دیجیے، اپنے جیب سے اس کو ادا کیجیے، لیکن قربانی کے جانور کو بطور اجرت دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جی تو جزاک اللہ خیر۔ جو بھی اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں یا آپ ان کو بلا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے اور پورا سب کچھ سسٹم کرنے کے لیے، تو آپ ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس پیسہ وغیرہ ہے،
یا ہدیہ کے طور پر گوشت دے سکتے ہیں لیکن اجرت کے طور پر گوشت نہیں دے سکتے ہیں. ہاں جی، مطلب یہ صدقہ کے طور پر اگر آدمی دینا چاہے تو بعد میں دے دے، پہلے اجرت دے دے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے گفٹ یا صدقہ، یعنی اجرت کے طور پر بالکل نہیں، اجرت کے طور پر بالکل دینا جائز نہیں. شیخ محترم آخری سوال یہ ہے، ایک بھائی نے کیا قربانی کی کھالوں کے بارے میں، جو قربانی کی کھال وغیرہ ہے، چمڑا وغیرہ ہے، تو ان کا مصرف کیا کیا ہے، یعنی مصرف کہاں ہے، کہاں ان کو خرچہ کیا جا سکتا ہے، یا اس کو اگر استعمال کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، قربانی کے کھالوں کا مصرف کیا ہے، یعنی قربانی کا کھال ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے یا وہ ہمیں کس کو دینا چاہیے. ہاں جی، قربانی کی جو کھال ہے یا قربانی کا جو چمڑا ہے، آدمی جس طرح سے اس کا حکم بالکل گوشت کے، قربانی کے گوشت کی طرف سے ہے. جس طرح آدمی قربانی کے گوشت کو استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے قربانی کی کھال جو ہے یا قربانی کا جو چمڑا ہے، اس کو بھی اگر آدمی قربانی کرنے والا اپنے استعمال میں لا سکتا ہے تو لا سکتا ہے اس کو. ہاں، اس کا مشکیزہ بنا لے یا اس کے وہ کر لے، لیکن اس کو فروخت کرنا جائز نہیں. فروخت کر کے فائدہ اٹھانا اسے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یا بالکل اسی طرح سے سمجھ لے اس کا حکم ہے جس طرح قربانی کے جانور کے گوشت کا حکم ہے کہ آدمی خود بھی کھائے اور دوسرے کو ہدیہ بھی دے یا گفٹ بھی دے اور صدقہ و خیرات بھی کر دے. اسی طرح سے ہمیں قربانی کے کھال کو بھی کیا کرنا چاہیے، آدمی کو صدقہ کر دینا چاہیے. جیسے مدارس اسلامیہ میں جہاں غریب اور نادار بچے زیر تعلیم ہیں، وہاں ہمیں اس کو دے دینا چاہیے، یا یہ کہ اس کی قیمت بیچ کر کے وہاں حوالے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ کسی کو آپ ویسے ہی گفٹ کر دے کہ لے جاؤ بھائی، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یعنی شیخ محترم دباغت دے کے وہ خود استعمال میں لا سکتے ہیں. جی ہاں، لا سکتے ہیں. یا اگر کہیں جس طرح کہ ہے ہمارے وہاں گاؤں محلے میں دیکھتے ہیں، مدرسہ میں جمع کرتے ہیں پورا گاؤں مل کے، پھر دباغت دے کے خریدنے والے آتے ہیں، خرید کے لے کے جاتے ہیں، پیسہ لے کے مدرسہ میں دے دیتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے کہ مطلب اگر ایک جگہ چرم قربانی اگر ایسا دیکھیے، اس کا مصرف وہی ہے جیسے انما الصدقات للفقراء والمساکین ہے، یعنی فقراء مساکین اس کے حقدار ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس اسلامیہ جو ہمارے یہاں اسلامی ادارے چل رہے ہیں، ہاں، جس کو مدرسے سے کوئی مطلب تعاون نہیں ملتا، حکومت کی طرف سے جنہیں کوئی تعاون فراہم نہیں ہوتا، تو ایسے مدارس جو بالکل متبرعین کے مطلب یعنی جو اہل خیر حضرات کے تعاون پر چل رہا ہے، تو ہمیں بہتر ہے کہ مطلب ایک جگہ قربانی کی ساری کھال گاؤں محلے کے لوگ جمع کریں اور اس کو دباغت دینے کے بعد مدرسے والے جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں اس کو دباغت کروا دیتے ہیں، پھر اس کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر اس پیسے کو مدرسے میں پڑھنے والے جو غریب اور نادار بچے ہیں اس کے کھانے پینے میں وہ پیسہ صرف کر دیا جاتا ہے. بہترین مصرف ہے، یعنی جائز مصرف ہے اور بہت اچھا مصرف ہے اور بہت اچھی جگہ وہ یعنی اس کے کھال چلی جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم میں اس سوال میں اور ایک چیز کو اضافہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں گاؤں محلے میں ہڈی وغیرہ، جو ہڈی وغیرہ بچی کو رہ جاتی ہے تو اس کو اکثر چھوٹے بچے وغیرہ سب کوئی خریدنے والے آتے ہیں تو ان کو بیچ دیتے ہیں. تو ان پیسے سے جو چھوٹے چھوٹے بچے وہ دکان وغیرہ جا میں کچھ کھا لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر اس گھر کے مالک ہیں مطلب ان کے جس نے قربانی کی، ایک تو ہوتا ہے عام حالات میں بچے کیا ہے ہڈی جمع کرتے ہیں، قربانی کے علاوہ اور دنوں میں بھی ہڈی جمع کر کے بیچتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بیچ کر کے اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن قربانی کا بالخصوص اگر مقصد ہے قربانی کے جانور کی جو ہڈی ہے، تو جو قربانی جس نے کروایا ہے اگر ان کو چاہیے کہ وہ بیچ کر کے نہ کھائیں، ان کے بچے نہ کھائیں، بلکہ اس کو جو ہے نا کسی غریب غربا میں تقسیم کر دیں یا کسی اور کو گفٹ کر دیں تو بالکل. خاص کر کے اس چیز کا لحاظ رکھنا، جو ہڈی وغیرہ گھر میں ہمارے سامعین کرام اور مشاہدین کرام اس چیز کا لحاظ ضرور رکھنا. گھر میں جو بھی بچی کچھ ہڈی رہ جاتی ہیں بیچیں ضرور، لیکن کیا ہے جو پیسہ ہے وہ آپ صدقہ کر دیں غریبوں میں. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا، اور جمعرات کو سعودی عرب میں عرفہ ہے، یوم العرفہ ہے، تو انشاءاللہ جمعرات کو بھی ہمارا پروگرام انشاءاللہ چلے گا، جو خاص کر کے عید کے معاملے میں انشاءاللہ وہ بھی سوالات انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ ہمارے بھائی نے بھیجا ہے لیکن ابھی اس میں وقت نہیں ملا، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان کا سوال کا جواب شیخ محترم دیں گے.
آپ سے پھر سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اس پروگرام کو جو آپ نے سنا آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ وہاں پر بھی جا کر کے ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، شیخ کے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک ہمیں اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملیں گے یوم الخمیس یعنی جمعرات کو سیم وقت پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔